السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ آئی ایم ریئلی سوری، آج میں ایک ہی ایپیسوڈ لکھ پائی ہوں۔ میرے پہلے ہی دن میری جو پلاننگ تھی وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ میں نے اپنا موبائل دکان پر دے کر چارج لگایا کیونکہ ہمارا وہ جو ٹرانسفارمر ہوتا ہے نا وہ پٹاخہ مار گیا، تو اس نے جو بم چھوڑا ہے نا اس کی وجہ سے ہمارے سارے ایریا کی بتی گل ہو گئی ہے اور اب ہمارا وہ صبح سے پہلے نہیں لگ سکتا۔ تو مجھے نا بس اب ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے بھائی کی طرف سے اجازت ملتی ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے پہلے تو میرا فون جو میں نے تقریباً 6 بجے کے قریب دیا تھا، کیونکہ میرے بابا 10-9 بجے کے قریب دکان بند کر کے آ جاتے، تو میں نے ان کو 6 بجے بھائی کے ہاتھوں موبائل بھجوا دیا تھا کہ پلیز میرا فون چارج کر دیں، آپ جب بھی واپس آئے میں اپنی قسط لکھ لوں گی۔ تو ویسے تو میں نے وہ حرم کو بول کر ایپیسوڈ وہ میں نے لگوا دیا تھا، پوسٹ بھی لگوا دی تھی، کیا پتہ آپ کو پتہ بھی چلا تھا کہ نہیں، لیکن بہت کم چانسز تھے آج کے ایپیسوڈ کے۔ پہلے ہی دن مطلب میں نے کہا تھا 2 ایپیسوڈ دوں گی تو انشاءاللہ 10 تاریخ تک ناول مک جانا، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہو سکا۔ میں کوشش کروں گی، خیر اگر دعا کریں میری لائٹ واپس آ جائے۔ تو میرا موبائل جناب چارج ہوا تھا تقریباً 100%، ہاں 3 گھنٹوں میں 100% تو ہو ہی جاتا ہے۔ تو جب میں نے بھیجا تھا تب 34% تھا، میں نے تقریباً آدھی سے زیادہ ایپیسوڈ لکھی ہوئی تھی۔ پھر میرے میرے بابا کی واپسی ہوئی 10:30 بجے کے قریب، تو میرا موبائل فون واپس لے آئے، لیکن نو نیٹ، نو پیکج، ڈارک لائف۔ تو میں نے پھر وہ جلدی ایپیسوڈ مکمل کی، ایک دفعہ ریڈ کی، تو پھر میں نے سوچا کہ میں اس کو ریکارڈ کر لیتی ہوں۔ اب مجھے نہیں پتہ یار میں اس کو اپلوڈ کر سکوں گی یا نہیں، بس میرے بھائی کو مجھ پر ترس آ جائے اور تھوڑا سا مجھے پیکج دے دیں اور میں اس کو اپلوڈ کر سکوں۔ آپ لوگ دعا کیجئے کہ دوسری ایپیسوڈ آج نہیں آئے گی۔ میری کوشش تو تھی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اگر میں کوشش کروں تو پھر میں کرتی ہوں، لیکن میں نہیں کر پائی، اتنی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے، میں کمبل لے کر بیٹھی ہوئی ہوں۔ آج اندر نہیں میں گئی کیونکہ اندر میری چھوٹی کزنز آئی ہوئی ہیں، تو وہ سو رہی ہیں، تو یار بندہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ وہ نا ان کو نا ایسا لگتا ہے، مطلب اتنی ڈرپوک ہے وہ اکیلی واش روم تک بھی نہیں جاتی، بالکل ہمارے روم کے اندر ہمارا واش روم ہے لیکن وہ نہیں جاتی، اتنی ڈرتی، کہتی دروازے کے پاس آپ رکو میں اندر جاؤں گی ورنہ میں نے اندر ہی نہیں جانا۔ تو یہ والا سسٹم ہے۔ تو پھر ان کے سامنے، ان کے سائڈ پہ اگر میں آواز کرتی ہوں، اگر وہ جاگ جاتی ہیں، پھر انہوں نے وہ رونا دھونا مچانا ہے وہ تو خیر آپ سمجھ سکتے ہیں بچے کیا کرتے ہیں۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں ایک ہی لکھ پائی ہوں، تو آپ لوگوں کو ایک ہی گزارا کرنا پڑے گا، میں اس کو جلدی ریڈ کروں گی تاکہ میں زیادہ ٹائم نہ لوں۔ اوکے جی، لیٹس اسٹارٹ۔ جان عشقم، قسط نمبر 109، تحریر عریض شاہ۔ وہ کمرے میں آئے تو وہ بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ بنا کچھ بھی بولے اپنا نائٹ ڈریس نکال کر چینج کرنے چلے گئے اور ان کو مخاطب کیے بنا سونے کے لیے لیٹ گئے اور خاموشی سے بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہی۔ شرمندگی انہیں کچھ کہنے نہیں دے رہی تھی، الفاظ ساتھ دینے سے انکاری تھے۔ آج وہ پچھتاوے کی در پر کھڑی تھی لیکن کہنے کو کچھ نہیں تھا، انہوں نے کچھ چھوڑا ہی نہیں تھا۔ وہ لالچی نہیں تھی، ہاں ہر چیز حاصل کر لینے کے بعد ان کے دل میں کسی طرح کا، کسی چیز کا کوئی لالچ نہیں تھا۔ وہ بس یہ سب کچھ یمنا کو بھی دینا چاہتی تھی۔ یہ سوچ ذہن میں اکثر آتی تھی کہ اگر دادا جان نہ رہے تو ان کی جائیداد میں ان کا حصہ کم ہوگا، کیونکہ مہربان شاہ کا ایک ہی بیٹا تھا۔ لیکن اس رات مہربان شاہ نے انہیں یہ بتا دیا تھا کہ ان کو دولت کی کمی نہیں ہے، کیونکہ اس گھر کا ایک بڑا حصہ عنائش کے نام ہے۔ دادا جان نے اپنی پوتی کو سب پوتوں سے زیادہ اہمیت دے رکھی تھی اور یہ سب بھی انہی کا ہی تھا، اور عبداللہ کی جائیداد انہی ہی کی ہے، لیکن اسی لیے تو وہ چاہتی تھی کہ یمنا اس گھر کی بہو بن کر آ جائے، وہ بھی ایک شاندار زندگی گزارے، لیکن ایسا نہ ہو سکا تھا۔ یمنا نے انہیں اچانک ایسا روپ دکھایا تھا کہ ان کا ان رشتوں سے بھروسہ ہی اٹھ گیا۔
وہ ساری زندگی ان لوگوں سے محبت کرتی آئی، یہاں تک کہ مہربان شاہ سے چھپ کر اپنے دونوں بھائیوں کا کاروبار بھی سیٹ کروایا۔ مہربان شاہ کی اجازت کے بنا ان کی الماری سے بڑی بڑی رقم نکال کر اپنے مائکے میں بانٹتی رہی۔ سب جاننے کے باوجود بھی مہربان شاہ نے کبھی انہیں منع نہ کیا، لیکن پھر بھی وہ اس انسان کی نہ بن سکی۔ مہربان شاہ کو اپنے پیروں پر ان کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا، اور پھر انہوں نے اپنے پیروں کو بھیگتے ہوئے بھی محسوس کیے، لیکن وہ بولے کچھ بھی نہیں۔ کچھ تھا ہی نہیں کہنے کو، تو وہ کیا کہتے؟ وہ صرف ان کی مجرم تو نہیں تھی کہ وہ انہیں معاف کر دیتے، وہ ان کے اپنوں کی مجرم تھی۔ وہ کوئی حق نہیں رکھتے تھے انہیں معاف کرنے کا۔ وہ چپ چاپ کروٹ بدل گئے، لیکن سو نہ سکے۔ ساری رات انہیں اپنے کمرے میں ان کی سسکیوں کی آواز سنائی دیتی رہی۔ نہ انہوں نے پلٹ کر دیکھا اور نہ ہی ان کے آنسو تھمے۔ یقیناً انہیں احساس ہو چکا تھا کہ وہ بہت بڑی غلطی کر چکی ہیں، اور نہ صرف یہ غلطی انہیں اور بھی بہت ساری باتوں کا احساس ہو چکا تھا، لیکن اب ان سب چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ اب پانی سر کے اوپر سے نکل چکا تھا۔ نہ جانے اب مہربان شاہ ان کا کیا فیصلہ کریں گے۔ اگر انہوں نے ان کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو کیا میں آپ کے کمرے میں آ سکتی ہوں؟ وہ دروازے پر کھڑی اجازت مانگ رہی تھی۔ دادا جان آج کافی پریشان تھے۔ آج جو کچھ بھی ہوا، ان سب چیزوں نے انہیں بہت ڈسٹرب کر دیا تھا۔ ایسے میں انائش کا چہرہ دیکھ وہ پرسکون سے ہو گئے تھے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ میری جان، تم اجازت نہ مانگا کرو۔ یہ گھر، یہ کمرہ، یہ دادا اور اس دادا کا دل سب تمہارا ہے۔ بس آ جایا کرو۔ وہ بہت خوش تھے کہ اس کے اپنے کمرے میں آنے پر۔ آج یوں پہلی بار اکیلے ان کے کمرے میں آئی تھی، اور اس بات کی انہیں بے حد خوشی ہو رہی تھی۔ مجھے نہ آپ کے گھر سے مطلب ہے، اور نہ ہی آپ کے کمرے سے، اور نہ ہی آپ کے دل سے۔ آج میں آپ سے بہت ضروری بات پوچھنے آئی ہوں۔ مجھے جواب چاہیے۔ وہ بہت غصے میں کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کا ناک سرخ ہو رہا تھا۔ شاید یہ اس کے غصے کی نشانی تھی، جبکہ اس طرح سے اپنے دادا جان کو غصے سے ڈانٹتے ہوئے وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ دادا جان بالکل سیریس ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے والا معاملہ تو جیسے بھول ہی چکے تھے۔ حکم میری جان، کہیں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ اب تک مسکرا رہے تھے، جبکہ انائش کو ان کا مسکرانا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ وہ بہت سیریس میٹر لے کر یہاں تک آئی تھی۔ آپ نے میرے بابا جان کی شادی کیوں کروائی ان آنٹی سے؟ آپ کو پتہ ہے وہ کبھی بھی ان سے پیار نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی ان کو پسند تھی۔ ہماری وجہ سے انہوں نے شادی کر لی، لیکن وہ کبھی ان سے شادی سے خوش نہیں تھے۔ انہوں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں رہ سکتے، تو آپ نے کیوں زبردستی کی؟ آپ کو ان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کس نے حق دیا میرے بابا کے ساتھ زبردستی کرنے کا؟ اگر آپ ان کے بابا ہیں تو یہ مطلب نہیں کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے ان کے ساتھ غلط کیا ہے۔ آج جو کچھ بھی ہوا نا، اس کی وجہ آپ کی وجہ سے ہوا۔ نہ آپ میرے بابا کی زبردستی شادی کرتے، اور نہ ہی میرے بابا کو اتنی ساری پرابلمز فیس کرنی پڑتی۔ آپ کو احساس بھی ہے اس بات کا میرے بابا کتنے زیادہ پریشان ہیں؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے اس بات کا احساس دلا رہی تھی کہ انہوں نے غلطی کی ہے، لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ دادا جان کو اپنی اس غلطی کا آج سے نہیں بلکہ نہ جانے کتنے سال پہلے ہی احساس ہو چکا تھا۔ تو تمہارے باپ نے میری شکایت کی ہے تم سے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سنجیدہ نہ ہو سکے۔ نہ جانے کیوں وہ سنجیدگی سے اس سے بات نہیں کر پاتے تھے۔ ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ بالکل کسی بچے کی طرح اسے ٹریٹ کریں۔ جو بچپن وہ ان کے ساتھ نہیں گزار سکی، وہ بچپن ایک بار پھر سے اس کے ساتھ گزاریں۔ وہ کہاں کسی سے کچھ بھی کہتے۔ وہ تو آج ماما
کی تصویر لے کر بیٹھے تھے تو میں نے ان سے پوچھ لیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا، ان کی زندگی میں سب کچھ نارمل ہوتا، ہم سب ایک ساتھ ہوتے، خوش ہوتے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری ماں میری وجہ سے مر گئی؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہنے لگے۔ بات خود بخود سنجیدگی کا رخ اختیار کر گئی تھی تو دادا جان نے بھی اس معاملے کو گھمانا مناسب نہ سمجھا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ میری ماں آپ کی وجہ سے مر گئی۔ ہر انسان کی موت کا ایک مقرر وقت ہے، یقیناً وہ اپنے وقت پر گئی ہوں گی، لیکن میں جاننا چاہتی ہوں کہ میری ماں کی موت کی وجہ کیا تھی۔ اگر بابا کی دوسری شادی ان کی موت کی وجہ نہیں ہے، اگر وہ ان سے محبت نہیں کرتے تو پھر میری ماما کو کیوں مارا گیا؟ میری ماں کے قاتل کون ہیں؟ میرا باپ میری ماں کا قاتل نہیں ہو سکتا۔ میں جانتی ہوں یہ سب جھوٹ ہے، لیکن اگر یہ سب کچھ انہوں نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا؟ مجھے کچھ بھی سمجھ میں کیوں نہیں آتا۔ وہ ان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی اپنا سر پکڑ گئی تھی۔ اگر میں تمہیں سچ بتاؤں تو کیا تم یقین کر پاؤ گی مجھ پر؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کر رہے تھے۔ انائش نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور پھر خاموشی سے سر اسبات میں ہلا گئی۔ ہاں، اسے ان پر یقین تھا، وہ جو بھی کہتے سب سچ کہتے، اور پھر انہوں نے جو کچھ بھی کہا اسے ہر بات پر ایمان لانا پڑا کیونکہ وہ سب حقیقت تھی۔ اس کی ماں پر اس حویلی میں کوئی ظلم ستم نہیں ہوا تھا۔ اس کے باپ نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی اور اسے یہاں لے کر آیا تھا۔ اس گھر نے اسے قبول کیا تھا۔ دادا جان ان کے رشتے کو قبول نہیں کر پائے تھے، انہیں وقت لگا تھا ان سب چیزوں کو قبول کرنے میں، لیکن پھر انائش کی پیدائش پر وہ ان کو قبول کر چکے تھے۔ لیکن جن لوگوں نے ان کے رشتے کو قبول نہ کیا وہی لوگ تھے جن کے ساتھ وہ اتنے سالوں تک ان لوگوں سے نفرت کرتی رہی، اور پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ اسے سفیان ملک کے ہاتھوں بیچ دیا۔ ان لوگوں کی حقیقت سے آج سے نہیں بلکہ بہت وقت پہلے سے ہی واقف ہو چکی تھی، لیکن انائش کے دل میں پھر بھی ان لوگوں کے لیے ایک نرم گوشہ تھا، جو ہمیشہ اسے ان لوگوں سے محبت کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ شاید اسے ان لوگوں سے اپنی ماں کی خوشبو آتی تھی، لیکن آج جیسے وہ نرم گوشہ اس کے دل میں ہی کہیں بند ہو گیا تھا۔ اپنی ماں کے قاتلوں سے وہ محبت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ چار گھنٹے سے اوپر بیٹھے تھے۔ سب کا ایک ہی سوال تھا، دادا جان نے چاچی بیگم سے کچھ کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے اس معاملے میں ان سے بات کیوں نہیں کی؟ انہیں کچھ تو کہنا چاہیے تھا، بلکہ چاچی بیگم کو گھر سے ہی نکال دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، اور اس بات سے سب کو اعتراض تھا، خاص کر شناور کو، جو یمنا کو گھر واپس بھیجنے کے حق میں ہی نہیں تھا۔ وہ تو ان دونوں کو جیل میں ڈالنا چاہتا تھا، لیکن دادا جان کی وجہ سے خاموش ہو گیا۔ دادا جان نے سوچ سمجھ کر ہی یہ فیصلہ کیا ہے۔ ہمیں یہ سارا معاملہ دادا جان پر ہی چھوڑ دینا چاہیے، وہ بہتر سمجھتے ہیں یہ سب کچھ۔ مکرش نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو مکرش، دادا جان اگر کچھ نہیں بولے تو ضرور کوئی وجہ ہوگی، وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں ان معاملات کو۔ مکزم نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ پتہ نہیں اس سب میں کیا بہتری نظر آ رہی ہے تم سب کو، لیکن دادا جان سے میں ایگری نہیں کرتا۔ اس سب کی وجہ سے زراور کو گھر سے نکالا گیا۔ خیر، مجھے اور کسی سے کوئی مطلب نہیں، مجھے صرف اپنے بھائی کی فکر ہے، اور اب دادا جان کی شرط بھی پوری ہو گئی ہے۔ اگر انایا سچ میں مکزم اور امریش کو معاف کر دیا ہے تو اب زراور اور زرشے کو حویلی واپس آنا چاہیے۔ شناور اس معاملے سے ہٹ کر زراور اور زرشے کی طرف آ گیا تھا۔ اسے ابھی باتوں ہی باتوں میں پتہ چلا تھا
کہ عنایا نے مقدم اور امبریش کو معاف کر دیا ہے اور ان لوگوں میں سب کچھ نارمل ہو چکا ہے۔ اسے اس بات کی خوشی بھی ہو رہی تھی اور وہ عنایا سے اس سارے معاملے میں بات بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں عنایا کب سے اس سے منہ پھیرے ہوئے تھی۔ وہ تو اس کی طرف دیکھتے ہی چہرہ پھیر لیتی تھی۔ اب نہ جانے اس لڑکی کو کیا ہو گیا تھا۔ کل تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، بلکہ صبح تک ان لوگوں میں سب کچھ ٹھیک تھا، پھر اچانک کیا ہو گیا، اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ خود بھی کچھ موڈی سا بندہ تھا اور اس کی بیوی بھی بالکل اسی کے جیسی تھی۔ کب کس بات پر منہ پھلا لیتی تھی کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا، لیکن جب سے وہ گھر واپس آیا تھا وہ اسے منہ نہیں لگا رہی تھی۔ یہاں اوپر آنے سے پہلے بھی وہ کمرے میں ہی گیا تھا جہاں عنایا نے اسے بالکل بھی کوئی اہمیت نہیں دی تھی، بلکہ اس کے 2-3 بار مخاطب کرنے پر ہوں کر کے منہ پھیر کر نکل گئی، اور اسی بات نے تو اسے پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا کہ اب آخر اس لڑکی کو کیا ہوا تھا۔ لیکن اس وقت وہ کچھ بھی پوچھنے کی کنڈیشن میں نہیں تھا، بلکہ وہ اپنا فون چارج پر لگا کر سیدھا اوپر چھت پر ان لوگوں کے پاس آ گیا تھا، اور اب اسے بس ایک ہی چیز سے مطلب تھا کہ اس کا بھائی گھر واپس کب آئے گا، کیونکہ فی الحال وہ کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے اپنے بھائی سے مطلب تھا۔ اگر سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا تو دادا جان کی شرط کے مطابق زراور اور زرشے کو گھر واپس لے کر آنا چاہیے تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو شناور، یہ مسئلہ تھوڑا حل ہو جائے تو دادا جان سے اس بارے میں کوئی فیصلہ کر دیں تو زراور اور زرشے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ مقدم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، کوئی فیصلہ نہیں، مجھے بس یہ پتا ہے کہ دادا جان کی شرط پوری ہو چکی ہے، اور وہ شرط کے مطابق دادا جان کو اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اس کا انداز مقدم کو پریشان کر گیا تھا۔ شناور بھائی، گھر میں پہلے ہی مسئلہ چل رہا ہے، عبداللہ نے بیچ میں بولنا چاہا۔ یہ مسئلہ میرا نہیں، خیال کے زراور سے بڑا ہے۔ چاچی بیگم اور یمنا کی ان کی اس لالچی بھتیجی کی وجہ سے میں اپنے بھائی کے معاملے میں بالکل رسک نہیں لے سکتا۔ دادا جان کو اپنی بات پر قائم رہنا ہوگا۔ وہ اپنی ضد پر اڑا تھا، جبکہ مکرش نے ان دونوں کو اشارہ کر کے چپ کروا دیا تھا۔ فی الحال وہ کسی طرح کی کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا شناور کتنا ضدی ہے، کس بات پر برا منا جائے پتہ بھی نہیں چلتا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ بہت تیز ہوا چلنا شروع ہو گئی ہے، تو یہ ایپیسوڈ میں اس کی ریکارڈنگ ختم کر کے یہیں پر اب جلدی سے اندر بھاگوں گی، کیونکہ مجھے بہت سردی لگ رہی ہے ابھی، اور میرا ریکارڈنگ کے دوران میں نے غلطی سے بھائی کا کمبل لے لیا تھا، تو وہ آ کے میرے کہتے ہیں کہ کمبل دو میرا، سردی میں بیٹھو یا گرمی میں بیٹھو لیکن میرا کمبل نہ لو، تو وہ کمبل گھسیٹ کے لے گیا۔ ابھی میں اندر سے بھاگ کر لائی ہوں، لیکن کمبل کے بجائے چادر میرے ہاتھ میں آئی ہے، اور مجھے چادر میں بہت سردی لگ رہی ہے، تو میرے کو بھاگ کے اندر جانا ہے۔ اس وقت سچی میں بہت ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہو رہا ہے۔ اس وقت مجھے باہر بیٹھ کے میری ماما کہتی ہیں یہ لڑکی پاگل ہو چکی ہے، یہ لڑکی بیوقوف ہو چکی ہے، ایک پہلے ٹانگ سے جا کے بیٹھی ہوئی ہے، اوپر سے یہاں پہ سردی میں آ کے بیٹھ گئی ہے، تو ابھی میرے کو اندر جانا ہے۔ سچی بتاؤں تو سردی بھی لگ رہی ہے، اور یہ اس بات کی ٹینشن بھی ہے کہ میں نے کہا تھا کہ میں 10 تاریخ تک ناول ختم کروں گی، اور یہ میرا ایک دن بیچ میں گڑبڑ ہو گیا۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، ٹرانسفارمر ٹھا کر کے سر گیا، پتہ نہیں یار، میری خوبصورتی سے ہی جیلس ہو گیا ہوگا۔ خیر چھوڑو،
اب آپ لوگ کہو گے کہ اپنی تعریف کری ہے، نہیں یار، اللہ کے فضل و کرم سے میں ہوں ہی بڑی پیاری تو انشاءاللہ ملوں گی آپ کو کل میری کوشش میں، ابھی اگر میں یہ کہوں کہ میں 3 ایپیسوڈ دوں گی تو وہ ہو جائے گا نا معاملہ ناممکن، تو ناممکن والی میں کوئی بات نہیں کروں گی، میں کوشش کروں گی کہ 2 ہی دے سکوں، اور 119 والی لمبی کر دوں گی تاکہ وہ سیٹ ہو جائے، میرے دن ضائع نہ ہوں اور میں سارا کور اپ کر لوں، لیکن میں کر پاؤں گی یا نہیں کر پاؤں گی میں نہیں جانتی، اور میری ساری پلاننگ پر مٹی ڈال دی ہے اس ٹرانسفارمر نے۔ تو ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ اپنے رائٹر کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ ملوں گی آپ کو کل انشاءاللہ۔ جنہوں کی ایپیسوڈ بھی کل ہی آئے گی، نہیں کل نہیں آئے گی، کل میں اگر میرے پاس فالتو ٹائم ہوا تو میں جنون عشقم کی جان عشقم کی قسط لکھوں گی، تو ملوں گی کل آپ کو، تب تک کے لیے اپنے رائٹر کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔